السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں احسان رضا مصباحی آپ سبھی کا نوشد اردو میں خیر مقدم ہے۔ آج میں موجود ہوں جامعہ امہات المومنین للبنات عربی کالج کچک ٹولہ، جو کہ صوبہ مغربی بنگال کے ضلع اتر دناجپور کے تحت گوال پوکھر علاقے کا ایک گاؤں ہے کچک ٹولہ۔ اسی علاقے میں یہ جامعہ امہات المومنین للبنات عربی کالج گزشتہ تقریباً ڈیڑھ سال میں بلکہ ایک سال اس کی عمر ہوئی ہے اس ادارے کی۔ ایک سال کے اندر ہی اس ادارے میں جو ترقیاں ہوئی ہیں، اس ادارے نے جو ترقیوں کے جو راستے طے کیے ہیں، وہ تمام چیزیں میں حضرت علامہ مولانا مظفر حسین شمسی صاحب جو اس ادارے کے محتمم اور ڈائریکٹر ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں تقریباً 7 سے 8 ماہ پہلے میں یہاں حاضر آیا تھا، یہاں کے تعلیمی نظام آپ کو دکھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر آج ایک سال کے اندر ہی انہوں نے دستار بندی کا پروگرام رکھا، بچیوں کے لیے رضا پوشی کا پروگرام رکھا، جو کافی کامیاب رہا۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بخیر ہوں۔ تو آج آپ کا جو پروگرام ہے رضا پوشی کا، اس بارے میں بتائیے۔ سب سے پہلے تو میں نیوز ٹوڈے اردو حضرت علامہ مولانا احسان رضا مصباحی کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ وہ آئے ہمارے جامعہ میں۔ آج ہماری جامعہ امہات المومنین للبنات عربی کالج کا یہ سالانہ پروگرام، جس میں 5 بچیوں کی رضا پوشی کی گئی، اور 1 مئی سے ہمارے ادارے کی پڑھائی شروع ہوئی تھی۔ لگ بھگ 9 مہینے کے عرصے میں الحمدللہ ہماری جامعہ کی تمام معلمات مل کر اپنا ادارہ سمجھ کر میری غیر موجودگی میں الحمدللہ 5 بچیوں کی رضا پوشی کی گئی، اور 22 بچیوں جو ہمارا بھارت سرکار کی طرف سے جو مہندی کلاس چلائے جاتے ہیں، مہندی ڈیزائن بھی وہ مکمل کر لی ہے، اور 5 بچیاں سلائی مکمل کر لی ہے۔ آج اس جشن رضا پوشی کے موقع سے ان ساری بچیوں کو ہم نے انہیں شال پیش کیا، ان کی بارگاہ میں سرٹیفکیٹ دیے گئے، اور ان کے گلے میں ہار کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ چلے، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا، اور بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اچھا، یہ جامعہ امہات المومنین للبنات جو آپ نے کچک ٹولہ میں کھولا، تو میرے خیال سے ایک ہی سال ہو رہا ہے۔ جی، تو 1 سال کے اندر یہ ترقیاں جو ہوئی ہیں، تو آپ نے کون سے طریقے اپنائے، کہاں سے معلومات کا آپ نے انتظامات کیے، ذرا بتائیے۔ الحمدللہ ہماری جامعات میں جو معلمات ہیں، الحمدللہ ہماری جامعات میں لگ بھگ 85 بچیاں ہیں، اور ٹوٹل 9 معلمات ہیں۔ 9 معلمات کی نگرانی میں یہ ساری بچیاں تعلیم لے رہی ہے، اور ہماری جامعہ کی جو معلمات ہے وہ اتر پردیش سے ہے، ہمارے علاقے سے ہے، بہار سے ہے، ہر جگہ سے ہم نے اچھی معلمات کا انتخاب کیا ہے، اور وہ اپنا مدرسہ سمجھ کر میری غیر موجودگی میں یہاں رہتا نہیں ہوں۔ یہاں میرے مدرسے کی خوبی یہ ہے کہ میرے مدرسے میں پڑھانے والی صرف معلمات ہیں، میں نے یہ غیر معلمات کا یہاں انتظام نہیں کیا ہے۔ مرد حضرات پڑھانے کے لیے میں نے یہاں کسی کو رکھا نہیں ہے۔ ساری پڑھانے والی ٹیچرز جو ہمارے یہاں ہے وہ ساری کی ساری معلمات ہیں، اور اپنا مدرسہ سمجھ کر اچھی خوبی سے وہ لوگ انجام دیتی ہے، اور آج ان لوگوں کی محنت کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ان لوگوں کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے آج ہماری جامعہ میں جشن رضا قرت کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اچھا حضرت، یہ تو 1 سال گزر گیا، آپ کی 1 سال کی محنت سامنے آئی ہے۔ اب جو گارجن دیکھیں گے اس علاقے سے، اگر وہ بھی اپنی بچیوں کو آپ کے یہاں داخلہ کرانا چاہیں، تو ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے، کیا پروسیس بتائیں گے؟ جی، میں اس علاقے خاص کر کے قرب و جوار اور جہاں تک نیوز ٹوڈے اردو کی خبریں جاتی ہے، ان تمام گارجنوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنی بچیوں کو یہاں دے سکتے ہیں۔ یہ پورے اتر دناجپور کا یہ واحد ادارہ ہے جو بغیر کسی تعاون کے، بغیر کسی ڈونیشن کے، ہم عوامی چندہ نہیں کرتے ہیں، نہ عوام سے چندہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ بغیر کسی تعاون کے یہ ادارہ چلتا ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے کو چلاتے ہیں، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کی مستقبل کو روشن کرے تو آپ ہمارے ادارے میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے ادارے کی خوبی یہ ہے کہ ہمارے ادارے میں دینیات کے ساتھ ساتھ عصریات کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جیسے کمپیوٹر ہے، سلائی ہے، مہندی ہے، گرافک ڈیزائن ہے، کیلی گرافی ہے، پینٹنگ ہے، آرٹس ہے، اور اردو ڈپلومہ ہے۔ یہ سارے کورسز جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ہے۔ اس کے علاوہ عالمہ کے ساتھ حافظہ، قاریہ، ناظرہ وغیرہ کا بھی انتظام یہاں کیا گیا ہے، اور بہترین رہائش کا انتظام ہے۔ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی ہے، فلٹر کیا ہوا صاف و شفاف پانی ہے، اور CCTV کے ذریعے ہم احمد آباد گجرات میں رہ کر کے ساری معلمات اور بچیوں کی نگرانی وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی داخلہ لینا چاہے تو نیا سیشن کب شروع کریں؟ جی ہاں، داخلے کی تاریخ جو ہے کارروائی شروع ہوگی الحمدللہ رمضان کے بعد
5 शवाल से लेकर 10 शवाल 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह 10 शवाल से पहले आप आकर के यहाँ दाखिला ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन शमसी साहब, वाकई काफ़ी एक्टिव है, मुतहरिक हैं। इन्होंने इस इलाके में, ग्वालपोखर के इस इलाके में, किचक टोला में इस इदारे की शुरुआत की और बहुत ही कम वक्त में इस इदारे ने काफ़ी तरक्की की। मैं इस इदारे में आया हूँ इससे पहले भी और आपको मनाज़िर दिखाया हूँ इन्होंने किस तरीके से इंतज़ामात किए हैं। दौर जदीद के तालीमी माहौल को बेहतर बनाने में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो तमाम चीज़ें इन्होंने मुहैया कराने की कोशिश की है। तो कुछ झलकियाँ मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन शमसी साहब वाकई काबिल मुबारकबाद है। मैं चाहता हूँ और सभी चाहते हैं कि हर इलाके में बच्चियों के लिए ऐसे इदारे खुलें ताकि हमारी बच्चियाँ भी दीनी तालीम से महरूम ना हो, वो भी ज़रूरी तालीम से आरास्ता हों। जहाँ वो स्कूल जाती हैं उन स्कूलों में तालीम को लेकर कोई हमारी जो कुरान व हदीस और दिनियात की तालीम को लेकर कोई मुनज़्ज़म इंतज़ामात नहीं है, कोई मज़बूत तरीके वहाँ नहीं है। तो इस तरीके से इदारे खोल करके उन बच्चियों को हमें दीनी तालीम फराहम करना है। बस हमको दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम कमालुद्दीन, घर आपका? गुआबाड़ी चैनपुर। बड़ी खुशी हुई देख करके, माहौल बड़ा अच्छा लगा। मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब के इसरार पे मैं आ गया था, देखा तो बड़ी मतलब मसरत का माहौल है। अल्लाह का शुक्र है, ये इदारा दिन ब दिन तरक्की करता रहे। हम सब लोग दुआगो हैं कि और फले फूले। प्रोग्राम को बाहर से देखने का मौका मिला, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा। तो मैंने मौलाना मुज़फ़्फ़र से जानकारी, उन्होंने जो सर्टिफिकेट आसानी जो दिखा है, इसकी रोशनी में मैं तायद कर सकता हूँ कि तजवीद तरतील के साथ कुरान पढ़ा, हिफ्ज़ किया, मेहंदी का प्रोग्राम, उसमें भी कुछ आसानी दिए गए बच्चियों को, और दूसरी तरफ से भी कुछ आसानी बांटे गए हैं। मैंने उसको तो नज़दीक से देखा नहीं, मैं सुना कि इन लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है, सही तालीम दिया है। अल्लाह करे कि इसी तरह से ये तालीम बरकरार रहे और आगे बच्चियाँ आती रहें और इस अदारे की तरक्की होते रहे। इसके मुदर्रिसीन कोशिश करें कि रोज़ बरोज़ तरक्की हो। ये तो हमारा इस्लाम कहता है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, चाहे मर्द हो मुस्लिम चाहे औरत हो, सब पर तालीम का हासिल करना फ़र्ज़ है। अब गुज़श्ता ज़माने की बातें हैं कि औरतें इस पर ध्यान नहीं देती थी, हमारे कुछ उलमा ने इधर तवज्जो दिलाई। अल्लाह का शुक्र है कि अब औरतें, लड़कियां हमारे यहाँ तालीम याफ्ता हैं, इस्लामी तालीम से शनास हो रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। ये मैं मौलाना मोहम्मद साबिर हुसैन, ज़िला दार्जिलिंग का रहने वाला मैं, विधान नगर इलाका है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौलाना साहब की दावत पर मैं हाजिर आया और जितना गुमान में था उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है अपनी माथे की आँखों से, जो बच्चियों की तालीम, क़याम और ताआम का जो माकूल इंतज़ाम मौलाना साहब ने किया है, बेपनाह लायक तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ है। और मैंने थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू भी रखी, उसके ज़रिया मैंने दुआ की थी, अब भी मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मौलाना जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर याफ्ता आलिम दीन है हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन शमसी साहब, मैं इनके हक़ में और भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मज़ीद इनके बाजुओं में ताकत अता फ़रमाए, ताकि ये इस इदारे को सिर्फ़ मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये एक वाहिद इदारा बना करके साबित कर सकें।